ہونہار طالب علم سید محمد باقر ولد عطا حسین. اس طالب علم سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. سید محمد باقر ولد عطا حسین. اس میں دو تھے نا، اس کا نام نہیں ہے. جس کا نام آیا اس کو بولنا. کیونکہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. کیونکہ اس نرس کلاس میں دو پوزیشن ہیں. فرسٹ پوزیشن دو بچوں کی ہے. دوسرا طالب علم ہے زریر عباس ولد اظہر بشیر. اس سے گزارش کروں گا آگے تشریف لائے اور اپنا انعام وصول کرے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، شکر بلا کے راہی ہے، شکر بلا کے راہی ہے. میں ہمارے یہاں مہمان دوسرے تشریف فرمائیں. انعام لینے کے لیے میں گزارش کروں گا مولانا علی رضا جعفری صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے بچوں کو انعام دیں. ریپ کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد لیاقت حسین ولد عبد الغنی. اس طالب علم سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، شکر بلا کے راہی ہے. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں سید نجب حسین ولد سید فیاض حسین. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، شکر بلا کے راہی ہے، شکر بلا کے راہی ہے. اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم پریپ کلاس میں سید ثقلین رضا ولد سید غلام عباس. وہ آگے تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، شکر بلا کے راہی ہے، شکر بلا کے راہی ہے. اول کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں سید قائم حسن زیدی. وہ آگے تشریف لائے اور اپنا انعام وصول کرے. اور انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا قبلہ احمد رضا جعفری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اسٹیج پر اور اپنے دست مبارک سے طالب علم کو انعام دیں. تیسری پوزیشن سید قائم حسن زیدی. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، شکر بلا کے راہی ہے. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ثاقب علی آگے تشریف لائے اور اپنا انعام وصول کرے. کلاس اول ثاقب علی. اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم جناب بخت علی. ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنا انعام وصول کریں. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، شکر بلا کے راہی ہے. سید بخت علی پہلی پوزیشن. کلاس دوم میں اب انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا قبلہ محترم جناب علامہ عبدالرزاق صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ان ہونہار بچوں کو انعام دیں. کلاس دوم میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد نصر اللہ ولد گل حسن. محمد نصر اللہ ولد گل حسن. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ذیشان مطہری.
ذیشان مطہری، یہ آگے تشریف لائے اور اپنا انعام حاصل کرے۔ ذیشان مطہری اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں اون عباس ولد محمد اختر۔ اون عباس ولد محمد اختر یہ دوم کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں۔ تیسری کلاس میں صرف دو پوزیشن ہیں، پہلی پوزیشن اور دوسری پوزیشن۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم رضوان علی ولد نظر علی، اس سے گزارش کروں گا آگے اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے انعام وصول کریں، اور انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا قبلہ شہزاد قادر صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائے اور انعام اپنے دست مبارک سے بچے کو دیں۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں میثم علی ولد سعید احمد۔ سوم کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم میثم علی ولد سعید احمد، آگے تشریف لائے اور اپنا انعام وصول کریں۔ باقی طلاب اپنا نام سنیں چاروں کلاس کے آگے، باقی طلاب آگے آ جائیں تاکہ انعام وصول کرنے میں ٹائم نہ لگے۔ پنجم کلاس رضا حسین جعفری ولد محسن رضا، عامر جوادی ولد نذیر احمد، شہریار احمد ولد ارشاد احمد، یہ پنجم کلاس ہے۔ چہارم کلاس تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں منظر عباس ولد سعید احمد۔ ان کے والد محترم سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں اپنے بچے کے ساتھ تاکہ آپ کے بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ پیچھے بھی بلانا تھا لیکن معذرت بلا نہیں سکے۔ منظر عباس ولد سعید احمد، ان کو انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا قبلہ محترم مولانا عسکری رضا صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے انہیں بچوں کو انعام دیں۔ تیسری پوزیشن منظر عباس ولد سعید احمد، ان کے والد محترم اگر ہے تو گزارش ہے آگے تشریف لیں۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے اون محمد ولد شبیر حسین، طالب علم سے بھی گزارش ہے، والد صاحب موجود ہے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آگے آ جائیں۔ اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم علی حسین ولد افتخار حسین، طالب علم سے بھی گزارش ہے اور ان کے والد محترم سے بھی کہ آگے تشریف لے آئے اپنے بچے کے ساتھ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ ان کے والد صاحب ابھی آ رہے ہیں، گزارش ہے تھوڑا سا جلدی کریں تاکہ آپ کا بچہ انعام لے کے نیچے نہ اتر جائے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ قبلہ صاحب کا بھی اور طلاب کا بھی۔ اب کلاس ششم ایک ہی پوزیشن ہے، وہ ہے فرسٹ پوزیشن ہے رضا عباس جعفری ولد محسن رضا۔ پنجم کلاس تھرڈ پوزیشن ہے شہریار احمد ولد ارشاد احمد، ان کے والد صاحب بھی آگے تشریف لائے اور بچہ بھی
اور انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ہمارے نہایت معزز مہمان گرامی انجینئر شاہد حسین صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے بچوں کو انعام دیں۔ تیسری پوزیشن شہریار احمد ولد ارشاد احمد پنجم کلاس۔ دوسری پوزیشن ہے عامر علی جوادی ولد نذیر احمد۔ عامر علی جوادی ولد نذیر احمد، ان کے والد محترم گزارش کروں گا دوسرے ہمارے شاہ صاحب سے کہ جو ان کو داخلے کے لیے لے آئے تھے وہ ادھر آئے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اس کا اجر ثواب شاہ صاحب کے بھی نامہ اعمال میں درج ہو رہے ہیں کیونکہ شاہ صاحب اس طالب علم کو لے آئے تھے یہاں داخلے کے لیے، مجھے یاد ہے ابھی بھی۔ اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں رضا حسین جعفری ولد محسن رضا۔ طالب علم سے بھی گزارش ہے ان کے والد محترم سے کہ ویسے بھی آپ آگے تشریف لائے انعام وصول کرنے کے لیے۔ رضا حسین جعفری ولد محسن رضا۔ کلاس ششم میں ایک ہی پوزیشن ہے جو پہلے اناؤنس ہو چکی ہے، رضا عباس جعفری ولد محسن رضا پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان سے گزارش کروں گا والد صاحب سے بھی آپ علی رضا جعفری صاحب سے جو ان کے چاچا ہیں آپ تشریف لائیں اور انعام وصول کریں۔ اور انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ذیشان حیدر علی خان صاحب سے کہ آپ آگے تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے یہ ایک ہی طالب علم ہے جو اپنی کلاس میں پوزیشن حاصل کی ہے، ان کو انعام دیں۔ کلاس ہفتم میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں قاسم علی ولد علی بخش۔ ان کو انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے نہایت معزز مہمان انجینئر سید خضر ایلیا نقوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے انہیں انعام دیں۔ طالب علم قاسم علی ولد علی بخش، ان کے والد صاحب۔ اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں امتیاز ساجدی ولد اختیار احمد۔ امتیاز ساجدی ولد اختیار احمد، اور ان کو انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ذریعہ حیدر صاحب سے کہ آپ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے انہیں انعام دیں۔ جو پوزیشن کا سلسلہ تھا اسکول تعلیمی سسٹم میں وہ اختتام کو پہنچا۔ اب جو سیکشن انعامات کا وہ ہے شعبہ جات کے مسئولین، کیونکہ اس ادارے کے اندر مختلف شعبے ہیں، کوئی 15 سے 20 شعبے ہیں جن کی مسئولیتیں طلاب کو دی جاتی ہے اور وہ طلاب وہ مسئولیتیں سنبھالتے ہیں اور پورے مدرسے کا ادارے کا سسٹم وہ طلاب سنبھالتے ہیں۔ جیسے نظم و ضبط کا شعبہ ہے، نظافت کا شعبہ ہے، شعبہ نماز ہے، شعبہ نظارت ہے، شعبہ ماحول سازی ہے، شعبہ ثقافت ہے، شعبہ تدارکات ہے۔ اس طرح مختلف شعبے ہوتے ہیں جو یہ طلاب مسئولیتیں سنبھالتے ہیں
اور یہ سارا انتظامی امور مدرسے کا یہ طلاب سنبھالتے ہیں. اس سے بچوں کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے اور ان کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو ان میں سب سے پہلے شعبہ امور طلاب جو ایک بہت ہی وسیع شعبہ ہے، اس کے مسئول محترم جناب مقصود علی، ان سے گزارش کروں گا آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. مقصود علی امور طلاب کے یہ مسئول ہیں. ان کا کام ہے طلاب کی جتنے بھی امور ہیں، ان کی وردی سلائی کروانا، ان کے بال کٹنگ کروانا، ان کے دیگر ضروریات چیزیں پوری کرنا. یہ سارے طلاب کی یہ تمام امور یہ مسئول اور ان کے اراکین دیکھتے ہیں اور ان کے ضروریات حل کرتے ہیں. دوسرے مسئول ہیں جناب خضر عباس. یہ تعلیمی عمارت کے مسئول ہیں. جو تعلیمی بلاک ہے اس کی مسئول ہے ان کو ٹائم پہ کھولنا، ان کی کلاسیں، ان کی صفائی چیک کرنا، ان کی مینٹیننس چیک کرنا کہ کلاسیں مینٹین ہیں یا نہیں ہے، صفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اچھا کرسیاں، استاد کی کرسی، ڈسٹر، اسی طرح مارکر وغیرہ موجود ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں مہیا کرنا یہ تعلیمی عمارت کے مسئول کا کام ہوتا ہے. تیسرے مسئول ہیں محمد حسن نماز و مناجات کے. جتنا بھی نماز کا ماحول آپ دیکھیں گے، بچوں کی دعائیں، نوافل وغیرہ، نماز کے لیے ماحول بنانا، اچھا دیگر چیزیں نماز کے اندر بہتری لانے کے لیے احادیث وغیرہ طلاب کو بتانا، یہ کام ان اس مسئول کے ہیں جناب محمد حسن صاحب. اب انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے ایک اور بہت ہی عزیز دوست اور مدرسے کے بہت اچھے معاون اور گھر کے افراد کی طرح ہیں، وہ ہمارے جناب سمر بھائی جو یہاں تشریف فرمائیں. سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ان بچوں کو انعام دیں. شاکر حسین نظم و ضبط کے مسئول جناب شاکر حسین. یہ پورے مدرسے کی جو نظم و ضبط ہیں، صبح جاگنے سے کہ رات سونے تک اسمبلی کروانا، ٹائم پہ بچوں کو کلاس میں بھیجنا، اچھا جو بریک ہوگی اس کے بعد دوبارہ کلاسوں میں بچوں کو بھیجنا، تمام وقت کی پابندی کروانا بچوں سے، یہ سارے کام اس طالب علم کے ہیں اور یہ مسئول ہیں اور یہ تمام امور یہ سنبھالتے ہیں. کیونکہ بہت ساری جزیات ہیں، وضاحت کے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. دوسرے مسئول ہیں جناب علی حسین شعبہ نظارت. یہ شعبہ نظارت بہت اہم شعبہ ہوتا ہے جو پورے مدرسے کے اوپر نظر رکھتا ہے اور تمام مسئولین کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ یہ مسئولین اپنی ذمہ داری صحیح سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. تو آپ اس کا قامت بھی دے سکتے ہیں اور اس کا کام بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک صلاحیت ہے جو اس بچے کے اندر ہے، جو یہ ادارہ اس بچے کے اندر اس صلاحیت کو بڑھا رہا ہے اور اس کو مزید اس کی صلاحیت کی دوام پیدا کر رہا ہے. اب انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا قبلہ محترم مولانا اللہ رکیو صاحب وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے بچوں کو انعام دے. شہریار رضا عابدی صاحب، یہ شعبہ نظافت کے یعنی پورے مدرسے کی جو نظافت ہے، صفائی ہے، ٹائم پہ کروانا، صبح دوپہر کو مغرب سے پہلے تمام مینٹیننس صفائی کرنا، پورے ادارے کا دیکھنا، یہ ان کا کام ہے. اور بچوں سے کروانا، جہاں گندگی ہے صفائی کروانا اور گندگی پھیلانے میں کنٹرول کرنا، یہ ان کا کام ہے. حسین علی رضا ماحول سازی. پورے مدرسے کی جو ماحول سازی ہوتی ہے، جس طرح ابھی تو جیسے یہاں پنڈال باہر سے بندوں لگائے، لیکن جب چھوٹے پروگرامات اور دیگر پروگرامات میں ماحول بنانا پروگرام کے حوالے سے اور دیگر بالفرض یہاں ایک قانون ہے کہ علاقائی زبان آپ نے نہیں بولنی ادارے میں، جو قومی زبان ہے اردو وہ آپ نے بولنی ہے. لہٰذا اب کوئی بندہ علاقائی زبان بات کرے گا تو یہ اس کی بے نظمی ہوتی ہے. یہ قانون ہے، اس قانون پر عمل کرنا اور یہ عمل کروانا بھی ان کا کام ہے. اس دیگر امور ہے جن پر عمل کروانا ان کا کام ہوتا ہے. اسی طرح جناب مصطفیٰ علی یہ ثقافت کے مسئول ہے. جناب مصطفیٰ علی شعبہ ثقافت سے مراد یعنی بہت وسیع شعبہ ہے. اس میں ثقافت سے مراد مسلمانوں کی کیا ثقافت ہونی چاہیے اسلام کی روح اور اسلام کی نظر میں.
اس حوالے سے یہ مدرسے کے اندر اہتمام کرتے ہیں، بچوں کے لیے، طلاب کے لیے، اور مدرسے کے اندر ماحول بناتے ہیں۔ جناب اب انعام میں دینے کے لیے گزارش کروں گا، ہمارے بہت ہی عزیز اور گھر کے افراد میں سے ہے اور بہت ہی مخلص انسان ہے، ہمیشہ عاجزی ان میں نظر آتی ہے، کبھی بھی ہم نے ان میں تکبر نہیں دیکھا، حالانکہ بہت یعنی ہمارے مدرسے کے معاونین میں سے ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے، رات کو ضرورت پڑے، دن کو ضرورت پڑے، حاضر ہوتے ہیں۔ نہایت ہی عزیز جناب حاجی افتخار خان صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے ان بچوں کو انعام دیں۔ جناب عامر علی، شعبہ لانڈری کے مسئول۔ شعبہ لانڈری یعنی بچوں کی یہ جو آپ صاف ستھری وردی دیکھتے ہیں، منظم اور خوبصورت وردی دیکھتے ہیں، اور یہ سارا ان کا کام ہے، دھلوانا، ٹائم پہ استری کروا کے لانڈری کے مسئول سے دینا، بچوں کے دیگر کپڑے سلوانا، اسی طرح دیگر چیزیں، یہ ان کی ذمہ داری میں ہے، ان کی ذمہ داری میں۔ جناب قاسم علی، شعبہ طعام کے مسئول ہے، جو اہم چیز ہوتی ہے طلاب کے لیے مدرسے کے اندر، بچوں کو کھانا ٹائم پہ ان کو مہیا کرنا، ان کو دینا، کھلانا بچوں کو، اور ٹائم پہ ان کے لیے کھانا، یہ ساری چیزیں مہیا کرنا، یہ شعبہ طعام کے مسئول کا کام ہوتا ہے، جو جناب قاسم علی ہے۔ جناب موسیٰ علی ورزش کے مسئول ہیں، یعنی یہاں آپ کم ہی شاید ناپید ہے کہ کسی دینی ادارے میں صبح نماز کے بعد ورزش ہوتی ہوگی، یہ ناپید ہے، یا دیگر اداروں میں بھی کم تر ہے، شاید کسی فوجی ادارے میں ہو یا پولیس محکمے میں کہیں ہو تو، لیکن اس ادارے میں صبح نماز کے بعد دوسرا کام ورزش کا ہوتا ہے۔ 40 سے 45 منٹ سارے طلاب ورزش کرتے ہیں، اور اس ورزش کے مسئول جناب موسیٰ علی ہیں، اور مختلف مسئولین بناتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے گروپ بنا کے بچوں کو ورزش کرواتے ہیں۔ جناب عرفان شگری، یہ خوابگاہ کے مسئول ہے۔ خوابگاہ یعنی جو سونے کی استراحت کی جگہ ہے، بچوں کو ٹائم پہ سلانا، ٹائم پہ جگانا، مطالعہ مباحثہ کے لیے، کلاسوں کے لیے، اور خوابگاہ کی صفائی کا دیکھنا، اسی طرح ٹائم پہ کھولنا، ٹائم پہ بند کرنا، مینٹیننس، یہ سارا کام اس مسئول کا ہے۔ بہت شکریہ۔ دیگر ہمارے مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں، جناب احمد رضا خان صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے بچوں کو انعام دیں۔ جناب علی کرار، شعبہ میڈیکل کے مسئول ہیں، جناب علی کرار۔ شعبہ میڈیکل یعنی بچے بعض کا بیمار ہوتے ہیں، دیگر چیزیں میڈیکل سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ روزانہ ہمارا سرکار ہاسپٹل سے ہوتا ہے، تو وہ سارے جو انتظامات مدرسے کے اندر یہ طالب علم سنبھالتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، اور دیگر چیزیں۔ جناب ذاکر حسین مہمانداری، شعبہ مہمانداری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر گیٹ پہ ایک طالب علم کھڑے تھے، جیسے کوئی مہمان آتے ہیں خوش آمدید آج کرتے تھے اور سلام دعا کر کے آگے لے آتے تھے۔ اسی طرح دیگر ایام میں جب بچوں کے والدین آتے ہیں تو بچوں کے والدین کے ساتھ بچوں کی ملاقات کروانا، مہمانوں کو ڈیل کرنا، یہ ان طالب علم کی ذمہ داری ہے۔ اب جو ایک سیکشن ہے وہ ہے آپ کی عرض کریں ننھے بچے، چھوٹے نابالغ جنہوں نے روزہ رکھا تھا،